باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ اس ذات کریم نے مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کے مبارک لمحات سے استفادہ کی توفیق عطا کی۔ انسان اس کریم ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے کہ انسان کو مختلف مواقع عطا کرتا رہتا ہے۔ انہی مواقع میں ایک اہم موقع ماہ مبارک رمضان ہے۔ بسا اوقات انسان اس طرح کا تصور کرنے لگتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا ہے، کچھ خاص لمحات یا کچھ خاص ایام کا انتظار کرتا ہے کہ انسان کی وہ آ جائیں تو میں اللہ کی طرف جاؤں۔ آیا ایسا ہے کہ انسان اللہ کی طرف اگر جانا چاہیں تو اسے اس کے راستے بند کر دیے ہوئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی طرف جانے کے راستے ہر وقت اور ہمیشہ کے لیے کیا ہے کھلا رکھا ہے پروردگار عالم نے۔ البتہ خاص لمحات، خاص وقت یہ زیادہ مناسب ہیں کہ انسان اللہ کی طرف جائیں۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے وہاں پر کافی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں کہ یہ ہیکل ہے، انسانی جو ہیکل ہیں، بسا اوقات بعض ماہرین کے مطابق انسان کے اس ہیکل میں یعنی انسان ہونا اور ہے اور بشر ہونا اور ہے۔ ماہرین کے مطابق بعض کا یہ کہنا ہے کہ بشر سے مراد جس شخص کو بھی دنیا میں موجود پایا جانے والا اس طرح کا جو جسم ہے، انسانی جو جسم رکھنے والا، ہر کسی کو ہم بشر کہہ سکتے ہیں لیکن انسان نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انسان اسے کہا جائے گا جس میں وہ خاص خصوصیات اور خاص خوبیاں موجود ہوں، جن خوبیوں کی بنا پر اسے انسان کہا جائے گا، وگرنہ اسے انسان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی لفظ انسان تو استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن مجید اسے انسان نہیں کہتا ہے بلکہ کیا ہے اسے جانور اور چوپایاں کہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سورہ اعراف ہیں، اعراف کی 179 میں پروردگار عالم یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اس آیت مجیدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سارے جن و انس کو جہنم ہی کے لیے خلق کیا ہے۔ دیکھیں اب ان کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے تو پروردگار نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو جہنم ہی کے لیے خلق کیا، بلکہ اس کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں، اس کی کچھ خاص صفات بتائی ہے، بری صفات، جس کی بنا پر کیا ہے یہ جہنم کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ لہم قلوب، پروردگار عالم نے انہیں دل عطا کیا ہوا ہے، انہیں یعنی عقل دی ہوئی ہے، لا یفقہون بہا، وہ سوچتے نہیں ہیں اس دل سے، اس سے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں ہم نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن وہ اس سے بصارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ لہم آذان، ان کے لیے ہم نے کیا ہے سننے کی صلاحیت دی ہوئی، کان دیے ہوئے ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ کیا ہے اسے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن مجید ایسے لوگوں کو جس میں یہ خصوصیات موجود ہو، جس میں یہ خامیاں موجود ہو، یہ بری صفات موجود ہو، انہیں اولئک کالانعام کا ٹائٹل دیتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ یہاں پر اس سے نچلے درجے کی بات ہوئی ہے کہ بلکہ اس سے بھی پستر ہیں۔ اور اس تناظر میں اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف دیکھنا چاہیں تو احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تشریح کے طور پر بہت ساری روایات موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت جو کہ علامہ حر عاملی نے وسائل میں ذکر کیا ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، جس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے جانوروں کے لیے، جانوروں میں صرف خواہشات رکھی ہیں، ان میں عقل نام کی کوئی چیز اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اس کے مقابل کیا ہے اللہ کے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں پروردگار عالم نے صرف عقل رکھی ہے، وہاں پر خواہشات نام کی چیز نہیں رکھی ہے۔ وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدم كِلَاهُمَا، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان میں یہ دونوں خصوصیات رکھی ہیں، ایک طرح سے عقل سے مزین کیا ہے اور دوسری جانب سے اسی انسان میں خواہشات نفس بھی رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد فیصلہ کن مرحلہ، اگلا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے الفاظ کے تناظر میں یہ کہ جو شخص اپنی خواہشات پر اپنی عقل کو غلبہ دے دے، یعنی اس کی عقل ان کے خواہشات پر غالب آ جائیں،
اولئک فہو خیر من الملائکہ، بلکہ وہ کیا ہے ملائکہ سے افضل قرار پاتا ہے، یعنی وہ ملائکہ سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مد مقابل میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے خواہشات نفس کو اپنے عقل پر غالب کر دیتا ہے، یعنی اس کی خواہشات غالب ہو جاتی ہیں اس کے عقل پر، تو ان کے لیے بتایا کہ اولئک کالانعام، یہ کیا ہے جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی پستر ہیں۔ دوستان گرامی، یہ ایک معیار تھا کہ قرآن مجید کی تناظر میں اور احادیث کی روشنی میں کہ انسان کی عقل کو غلبہ دے دینا، یعنی انسان کی خواہشات پر انسان کے عقل غالب آ جائیں تو وہ اس کو ہم کیا ہے انسان کہہ سکتے ہیں، وگرنہ اس سے الگ ظاہر ہیکل بشری تو وہ رکھتا ہے لیکن اسے ہم انسان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، خاص کر اپنے نفس سے لڑنے کے لیے، خواہشات نفس پر غلبہ پانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ اس موقع کو ہمیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اندر خواہشات نفس کو اپنی ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے خود اہتمام فرمایا ہے کہ بذات خود اہتمام فرمایا ہے کہ اور اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے والوں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ اور خطبہ شعبانیہ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ بیان کیا ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے پروردگار عالم کیا ہے شیطان کو خاص زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، یعنی کیونکہ انسان کے نفس کے ساتھ کیا ہے اس کو رہنمائی کرنے والا ہے، انسان کے نفس امارہ کو مزید آگے کیا ہے تشویق دلانے والا کیا ہے شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان اس میں کیا ہے جکڑا ہوا ہے، وہ شیطان کیا ہے ہمیں ورغلا نہیں سکتا ہے۔ البتہ ہمارا نفس کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے خواہشات کے اوپر، اپنے خواہشات نفس کے اوپر اپنے عقل کو غالب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں روایات میں کہ ایک نفس ہے ایک عقل ہے۔ یہ دونوں کیا چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عقل سے مراد وہ الہی نور ہے، عقل سے مراد وہ خاص خصوصیت جو پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے عطا کی ہوئی ہے، یہ وہ خصوصیت ہیں، یہ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ روشنی اور وہ لائٹ ہیں جس کی بنا پر کیا ہے انسان باقی تمام مخلوقات سے کیا ہے افضل قرار پاتا ہے، باقی تمام مخلوقات سے کیا ہے ممتاز قرار پاتا ہے۔ تو یہی عقل ہے جس کی بنا پر کیا ہے وہ باقی مخلوقات سے افضل بھی ہیں اور باقی مخلوقات سے ممتاز بھی ہیں۔ اس کے مقابل نفس جو کا لفظ استعمال ہوا، نفس سے مراد کیا ہے، تین چیزیں یہاں پر علماء کرام اور ریسرچر لکھتے ہیں کہ نفس سے مراد کیا ہے، خواہشات، شہوات اور احساسات، یہ تین چیزوں کا مرکز، یہ تین چیزوں کا مجموعہ نفس کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان اپنے نفس پر اپنے عقل کو غالب کرے گا تو اسے کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ دیکھیں بس اوقات انسان جب اپنے نفس پر اپنے عقل کو غالب کر دیتا ہے تو اسے سکون میسر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ فرض ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایک راستے سے جا رہے ہیں، یعنی ایک راستے سے ہم جا رہے ہیں، وہاں پر ایک مرتبہ ہماری نگاہ پڑ جاتی ہے کہ دیکھیں ایک راستہ ہے، وہاں پر ایک ایسا قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے۔ ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ 1,00,000 کا ایک نوٹ وہاں پر پڑا ہوا ہے، ایک راستہ ہے وہاں پر 1,00,000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے۔ ہم فرض ایسا کر رہے ہیں کہ 1,00,000 کا نوٹ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اب وہاں پر سے دو طرح کے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہے انسان کا گزر ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کسی جانور کا گزر ہوتا ہے۔ اب جب یہ جانور یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اسی راستے سے، تو اگر خدا نخواستہ اس نوٹ کے اوپر کچھ آٹے کے ذرات یا کوئی ایسی چیز جو جانور کی خوراک واقع ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، تو وہ جانور دیکھے گا نہیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، ایک چھوٹا سا نوٹ ہے جو میرا تو ایک نوالہ بنے گا لیکن کسی کا کتنا نقصان ہونے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ اسے اپنے پیٹ کے اوپر اپنے خواہشات کی پڑی ہوئی ہوگی، وہ اسے ایک نوالہ بنا کر کھا لے گا اور بہت بڑا نقصان کر دے گا۔ اب اسی راستے سے اگر ایک انسان گزر رہا ہے، اگر وہ انسان بھی اس نوٹ کو دیکھ کر یا اس ایسی اتنی 1,00,000 کی رقم یا اس سے بڑی رقم کو دیکھ کر اسے اس کے مالک تک نہیں پہنچاتا بلکہ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے، تو اس صورت میں یہاں پر انسان
اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ اتنا فرق ہوا کہ جانور نے پیٹ میں ڈالا، انسان نے اسے اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال دیا۔ تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہاں پر بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ہمیں حرام اور حلال کا تصور جب تک ہم اپنے اس وجود کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہماری زندگی میں چین نہیں آئے گا۔ ہم خواہشات اور عقل کے درمیان ہر وقت جنگ جاری ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان جنگ ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو یقین اور انسان کو اطمینان اس صورت میں انسان کو میسر ہوتا ہے جب انسان اپنے عقل کو غالب کر دیتا ہے، تو انسان کے وجود میں ایک طرح کا اطمینان آنے لگ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کے اندر نفس کی جو بہت ساری اقسام جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ان میں ایک قسم یہ ہے کہ نفس لوامہ ہے، جو انسان کو ملامت کرتی ہے۔ ملامت اس بات پر کرتی ہے کہ جب انسان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں پر انسان ایک طرف عقل کو غلبہ دے سکتا تھا، دوسری طرف خواہشات کو بھی دے سکتا تھا، تو یہاں پر اگر انسان اپنی عقل کو غلبہ نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو غلبہ دیتا ہے، تو اس مورد میں انسان کا وہ نفس لوامہ اس سے بار بار بتا رہا ہوتا ہے کہ تو ایک انسان ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار اسے بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن میں ایک طرح کی لڑائی اور ایک طرح کے خلفشار سا ہو جاتا ہے، اور انسان کے وجود میں ایک طرح کی شورش ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے گناہ کرنے والے لوگ، بہت سارے بری خصوصیات کے حامل لوگ ان کی زندگی میں اطمینان دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا نفس، انسان کا ظاہر اور انسان کے باطن کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، ایک طرح کا جھگڑا ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ اگر انسان اس مرحلے میں انسان اپنی عقل کو غلبہ دیتا ہے، اپنے خواہشات کو دبا دیتا ہے، تو اس صورت میں انسان کا یہی نفس اسے آفرین دے رہا ہوتا ہے، اسے شاباش دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن میں ایک طرح کا اتفاق سا ہو جاتا ہے، ایک طرح کا صلح صفائی سے ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر انسان کے وجود میں اطمینان نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم آگے انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ اس ضمن میں ہماری ایک چھوٹی سی تحقیق بھی ہم نے کی ہے، جو ہمارے ایم فل کا تھیسس ہے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے کہ یہ میرا جو ٹاپک ہے مقام انسان قرآن حکیم کی نظر میں، یعنی انسان اور انسانیت کے حوالے سے یہاں پر ہم نے گفتگو کرنے کی، ہم نے یہاں پر تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ صفات کون سی ہے جس کی بنا پر انسان ترقی کے منازل طے کرتا ہوا جاتا ہے، اور وہ کون سی بری صفات ہیں جس کی وجہ سے انسان انسانیت کے مدار سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آنے والے کلپس میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان ترقی کر سکتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔